الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ہے دولت کے متعلق، پیسوں میں برکت کے متعلق۔ ویور، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ کے لیے کسی طرح کا وظیفہ اپلوڈ کیا تھا، تو اسی طرح سے میں ایک اور اسی طرح کا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں اور آپ کے پیسوں میں برکت ہو۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو اب وہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ کیسے پیسہ بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے، ایسا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں پیسوں کی برسات ہو جائے گی۔ اب یہ کس طرح سے ہوگی، تو آپ لوگ اس ویڈیوز کو شروع سے لے کے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ان بہنوں ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا، ویڈیوز کو شیئر کیا اور اچھے اچھے کمنٹ سے ہمیں نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، ان کی تمام حاجات، تمام خواہشاتوں کو پورا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کل پیسہ ہی سب کی ضروریات ہے، تو جب انسان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، دشمن، احباب سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسا ہی پیسہ انسان کے ہاتھ سے ختم ہو جاتا ہے، پیسہ جانا شروع ہو جاتا ہے، تو دوست جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی راستہ چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک پیسے کی وجہ سے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار غریب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کہ کہیں ہمیں انہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، ہمیں ان کی کوئی مدد نہ کرنی پڑ جائے، تو جو ہمارا سب سے قریبی ہوتا ہے اس سے بھی ہم پیچھا چھڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دیا ہے تو کل ہو سکتا ہے ہم ہی سے چھین کر اسے دے دے، تو یہ ایسے کئی واقعات بھی میری نظروں سے گزرے ہیں۔ میں کسی دن آپ کو کوئی واقعہ اسی طرح کا سناؤں گی، تو اگر میں یہ واقعہ آپ کو سنانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ وہ دینی بات سن رہے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگ رہا، شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دینی بات سن رہے ہو، دین کی باتیں سن رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، کوئی اور کام کرو، کوئی ٹی وی دیکھو، ڈرامہ دیکھو، کوئی فلمیں دیکھو، گانے سنو، یہ کیا فضول چیزیں سن رہے ہو، بورنگ چیزیں سن رہے ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دین ہی ہے جو ہمارے کام آئے گا، جو یہ نیکی کی باتیں ہی ہیں جو ہمیں راہ راست پر لا سکتی ہیں، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دلوا سکتی ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے سے نیچے، اپنے سے جو نیچے طبقے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بھی بندہ آ جائے آپ کے دروازے پر تو اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، چاہے آپ تھوڑا سا ہی کیوں نہ دے دیں لیکن اسے دیں ضرور۔ اور سب سے بڑی بات آج کل یہ ہے کہ لوگ دے بھی دیتے ہیں اور جھڑک بھی دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے تو آپ لوگ اسے ضرور دیا کریں، اور پیار اور محبت سے اور مسکرا کر دیا کریں، کیونکہ ایک تو چیز آپ دے رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگ اس کو پانی میں بہا رہے ہیں، وہ مثال ہو گئی۔ تو آپ لوگ دیتے بھی ہیں چیز اور اس کے بعد اس کا اجر بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو میں جو آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا آپ لوگ بینک سے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کو جو ہے بینکر پیسہ پکڑاتا ہے، یا آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ آپ کو پیسے پکڑاتے ہیں، یا کسی سے آپ کوئی پیسے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے
کس طرح سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے پیسہ ہاتھ میں پکڑنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس سے پیسے لے لینے ہیں، دل میں آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد جب آپ پیسے خرچ کریں، ٹھیک ہے، دکان پہ دیں یا آپ کسی کو دیں، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. جو بہنیں بھائی نہیں پڑھ سکتے وہ یہ پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ جب بھی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ کہیں پر پیسہ رکھنے لگو، تو 1 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 10 مرتبہ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق. اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے آپ لوگ وہاں پہ پیسہ رکھ دیا کریں. دیکھیے گا ایک تو وہ پیسے ختم بھی نہیں ہوں گے اور ان پیسوں میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگوں سے سنبھالے نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہی بندے کو عطا فرماتا ہے اور وہی بڑھاتا ہے اور وہی کم کرتا ہے. تو جب پیسے پر تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے برکت ڈل جاتی ہے تو پھر وہ برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. آپ نے خود آزمایا ہوگا، آپ دودھ کا گلاس پئیں، کھانا کھانے شروع کریں، کچھ بھی آپ لوگ کھانا پینا شروع کریں، اس پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ لوگ کا جلدی پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور گھر کے سارے افراد بھی اس سے کھا لیتے ہیں. تو بہت ہی بابرکت یہ کلمات ہیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے ضرور ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ مجرب ترین عمل ہے، آزمودہ عمل ہے. میں نے خود کئی دفعہ کیا ہے، میرے ہاتھ سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے. اور جب بھی لیں سیدھے ہاتھ سے لیں اور جب دیں تو الٹے ہاتھ سے پیسے دیا کریں. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی جوائن کروائیں. ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں 11 دفعہ درود پاک پڑھ کر. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.